السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ ناظرین اکرام، ہم نے پچھلے درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 تک اس کا ترجمہ، ان کی تفسیر سماعت فرمائی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 7 سے۔ ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کو بڑا عذاب ملے گا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور یہ حال ہے کہ وہ دل سے مومن نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کا تفسیر کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر محمد لقمان اصلی فرماتے ہیں کہ کسی چیز پر مہر لگا دینے کا مفہوم ہوتا ہے کہ اس بات کا یقین کر لینا کہ اب اس کے اندر کوئی چیز باہر سے داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی حال کافروں کا ہے کہ کفر و ضلال پر اصرار، تقلید آباء میں انہماک اور غور و فکر کے صحیح راستوں سے اعراض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی ایسی حالت بنا دی کہ وہ واعظ نصیحت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور حق بات یہ ہے کہ اس میں داخل نہیں ہو سکتی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے جو ہر نفع بخش چیز کے دیکھنے سے مانے ہیں۔ دل، کان اور آنکھ یہی راستے میں علم حاصل کرنے کے جب یہ بند کر دیے گئے تو ان سے ایمان لانے کی توقع نہیں کی جا سکتی اور ان سے کسی خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ سب کچھ ان کے کفر اور حق سے عناد کی وجہ سے ہوا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یعنی اور ہم ان کے دل اور آنکھ الٹ دیں گے جیسے پہلی بار نشانی پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ کا یہ فوری عذاب تھا، اور آخرت میں آگ کا سخت عذاب اور رب العالمین کی دائمی ناراضگی اور ان کی قسمت بن جائے گی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت 3 قسم کے لوگ وہاں رہتے تھے: اوس و خزرج کے انصار مسلمان، اوس و خزرج کے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور یہود جو 3 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے: بنو قینقاع خلفاء خزرج، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ خلفاء اوس۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد اوس و خزرج کے بہت سے عرب اسلام میں داخل ہو گئے، اور بہت ہی تھوڑے یہودیوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ابتدائی ایام مدینہ میں منافقین نہیں پائے گئے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا رعب و دبدبہ نہ تھا، بلکہ حالات کے تقاضے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور بہت سے عرب قبائل سے مساہرت کر رکھی تھی۔ واقعہ بدر کے بعد مسلمانوں کی ہیبت کافروں پر طاری ہونے لگی تو عبداللہ بن ابی سلول جو قبیلہ خزرج کا تھا اور جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، جب اس نے دیکھا کہ اب تو اسلام غالب ہونے لگا اور مسلمانوں کے قدم جم گئے تو اس نے اور اس کے ساتھیوں نے دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا کہ کچھ یہودیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس طرح منافقین وجود میں آئے۔ اس کے بعد مدینہ اور آس پاس کے بہت سے دیہاتیوں نے بھی ایسا ہی کیا اور منافقین کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ یہ لوگ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے ہیں۔ فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب ملے گا
اس سبب سے کہ جھوٹے ایمان کا اظہار کرتے تھے، یا تو در حقیقت اللہ اس کے مومن بندوں کو دھوکہ دینے کے لیے صرف زبان سے اسلام کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت معنوں میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ عجیب و غریب بات ہے، کیونکہ ہوتا ہی یوں ہے کہ دھوکہ دینے والا یا تو اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، یا کم از کم کسی کو نقصان پہنچانا مقصود رہتا ہے۔ مرض سے مراد شکوک و شبہات اور نفاق کی بیماری ہے۔ قلب انسان کو دو طرح کے امراض لاحق ہوتے ہیں۔ نمبر 1، شبہات باطلہ کا مرض، مہلک شہوات کا مرض۔ کفر و نفاق اور شکوک و شبہات پہلی قسم سے ہے، اور زنا و فواحش و معاصی محبت دوسری قسم ہے۔ اور حقیقت اور حقیقی عافیت یہ ہے کہ آدمی دونوں قسم کے امراض سے بچا رہے، تو پھر اسے یقین و ایمان حاصل ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، تو کہتے ہیں کہ اصل میں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ مومن ہوشیار رہو، بے شک یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں، لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں۔ کفر و نفاق کے مرض میں مبتلا ہونے اور اس پر اصرار کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دی کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب کسی واعظ و نصیحت کا کوئی اثر انداز اس پر نہیں ہوتا، یا یوں کہہ لیجئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مسلسل دنیاوی اور دینی کامیابیوں کی وجہ سے ان کا حسد و حقد اور کفر و نفاق بڑھتا گیا اور ان کی حسرتوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ دردناک عذاب کا سبب ان کا کذب و نفاق ہے۔ اس میں جھوٹ کی قباحت کی طرف اشارہ ہے، اور اس طرح بھی ہے کہ ایمان باللہ میں نفاق سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یعنی کفر و معاصی کا ارتکاب نہ کرو، کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو، مسلمانوں کے بھید ان کے دشمنوں کو نہ دو، اور کافروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کی آگ نہ سلگاؤ، تو کہتے ہیں کہ دراصل ہم ہی لوگ تو اصلاح کرنے والے ہیں، کہ مسلمانوں اور کافروں کے ساتھ مدارات سے کام لیتے ہیں اور ان کے درمیان اصلاح کرتے ہیں۔ مسلمان کیا اصلاح کریں گے؟ اس طرح انہوں نے قلب حقیقت سے کام لیا، زمین میں فساد پھیلایا اور اصلاح کرتے ہیں، اور ظاہر کیا کہ ان کا عمل فساد فی الارض نہیں بلکہ اصلاح بین الناس ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ مومنوں ہوشیار رہو، در حقیقت وہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن وہ اس حقیقت کو جان نہیں رہے ہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ یہاں ناس سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مومنین صادقین ہیں، کیونکہ انسانوں کی بہترین صفات اور اعلیٰ صفات و اخلاق ان میں پائے جانے کی وجہ سے حقیقت میں وہی لوگ آدمی تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں ایمان میں خالص کی دعوت دیتے تو وہ لوگ اپنی نجی مجلسوں میں کہتے کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے جو صحابہ کرام کو سفیہ اور بیوقوف سمجھتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اپنا گھر یار چھوڑ کر اور کافروں سے دشمنی مول لی، حالانکہ ان کے نزدیک عقل کا تقاضا
اس کے برعکس تھا، اس لیے صحابہ کرام کو کم عقلی اور بیوقوف کی طرف منسوب کیا اور اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے ارباب عقل و خرد و باور کرایا۔ وہ لوگ صحابہ کرام کو اس لیے صفیہ کہتے تھے کہ اس زمانے میں اکثر مسلمان غریب و فقیر اور منافقین اصحاب ریاست و ثروت تھے، اس لیے یہ لوگ صحابہ کو بطور تحقیر سمجھتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں منافقین کی زبانی، ان کا عقیدہ اور مذہب بیان کیا گیا ہے، اور یہاں ان کے کردار اور گفتار میں تناقض اور بیان بازی، ان کی زبانی بیان کیا گیا ہے۔ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تاکہ مسلم سوسائٹی کے منافع اور مصالح سے مستفید ہوں، اور جب اپنے سرداروں کی مجلسوں میں جاتے ہیں تو انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھنے دے رہا ہے جس میں وہ بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی تو ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی لیکن ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور وہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ان کی مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے آگ جلائی، جب اس آگ نے اس کے ارد گرد روشنی پھیلا دی تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ منافقین تم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا، یعنی ان سے انتقام لے گا، انہیں دنیا میں ذلت و حقارت میں مبتلا کرے گا، اور آخرت میں ان کے ساتھ مذاق کیا ہوگا کہ مومنین جب اپنا نور لے کر چلیں گے تو اچانک منافقین کا نور بجھ جائے گا اور ظلمت و تاریکی میں بھٹکتے رہ جائیں گے۔ ان سے بڑھ کر ان کا استہزاء اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، یعنی مومن جب اپنا نور لے کر آگے بڑھ جائیں گے اور منافقین ظلمت میں ٹامک پوئیاں کھانے لگیں گے تو ایمان والوں کو پکار کر کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تو کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، مگر تم نے نفاق کر کے اپنے آپ کو بلا میں ڈال، ہم تو ہماری ہلاکت و تباہی کا انتظار کر رہے تھے، دل سے ہمارے خیر خواہ نہ تھے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تم شک ہی میں رہا کرتے تھے۔ یہ بھی منافقین کے ساتھ اللہ کا استہزاء ہی ہے کہ انہیں ڈھیل دیتا ہے اور کفر و فجور میں آگے بڑھنے دیتا ہے، درحالے کہ وہ حیران و پریشان ہوتے ہیں اور اس سے باہر نکلنے کا انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا۔ ان منافقین کی طرف اشارہ ہے جن کے گھنونے اوصاف ابھی بیان کیے جا چکے ہیں، اور مقصود ان کی بدعقیدگی اور بد کرداری کی مزید توضیح و تاکید ہے۔ گمراہی اور ضلالت بھٹکنے والوں کی اور ان کی رغبت اس قدر بڑھ گئی جسے کوئی کسی نفیس سامان کو حاصل کرنے کے لیے اپنا قیمتی مال خرچ کر دیتا ہے۔ انہوں نے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت دے کر گمراہی کو قبول کر لیا اور بڑی ہی بری تجارت کی اور بڑی ہی بری شے انہوں نے خریدی اور بڑی ہی قیمتی چیز انہوں نے ضائع کر دی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔